ہمیشہ ترقی کرنے والی قوم وہ ہوتی ہے جو تعمیری سوچ رکھتی ہو. ترقی کرنے والا بزنس مین، ترقی کرنے والا طالب علم، ترقی کرنے والا کاروباری، ترقی کرنے والا کوئی بھی شخص، دین میں ترقی ہو، دنیا میں ترقی ہو، ہر وہ شخص ترقی کرتا ہے جو تعمیری سوچ رکھتا ہو. جو تعمیری سوچ نہ رکھتا ہو ایسا شخص زندگی میں ترقی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ نیچے رہتا ہے جیسے کہ کفار نیچے رہے. چنانچہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں. یہ ایک بات. دوسری بات، کسی شخص کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا برملا اظہار کرنا چاہیے، اس خوبی کو باقاعدہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، ہمیں اس خوبی سے خوشی ہے، ہم آپ کی اس خوبی کو تسلیم کرتے ہیں. کامیاب قومیں دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کرتی ہیں. کامیاب قومیں دوسروں کی خامیاں تلاش نہیں کرتی. کامیاب لوگ، کامیاب تاجر، کامیاب انسان ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے، وہ دوسروں کی خامیاں تلاش نہیں کرتا. چنانچہ کفار اس وقت بھی ناکام ہوئے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن اس وقت بھی ظاہری اعتبار سے بھی ناکام ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں نہیں دیکھی، بلکہ جو خوبیاں تھیں ان کو خامیوں کا نام دے دیا. چنانچہ میرے ایک جاننے والے ایک بڑے معتبر اور بڑے ایسے آدمی، پیسے والے اور یہ سب کچھ چیزیں، تو ان کے سامنے کسی بزرگ کا تذکرہ کیا گیا. تمہیں پتہ ہے وہ کیسے کتابیں لکھتے ہیں؟ جی کیسے کتابیں؟ انہوں نے 4 علماء رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آج نا اس ملک کے بارے میں لکھتے ہیں. چنانچہ وہ انٹرنیٹ پہ کھولتے ہیں، ویکیپیڈیا سے دیکھتے ہیں اور اس کو کاپی پیسٹ کر کے چھاپ دیتے ہیں، کتاب شائع ہو جاتی ہے. نہیں، یہ ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، یعنی اس بندے میں کمال شمال کچھ نہیں ہے، وہ اس طریقے سے بڑا ہوا ہے. تو یہ گھٹیا سوچ ہے کہ کسی دوسرے کے کمال کو کوئی بہتان لگا کے، کوئی غلط بات کہہ کے انسان اس کے اس کمال کو تسلیم نہ کرے. ہر شخص میں کمال ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ گھڑی اگر بند ہے، گھڑی اگر رکی ہوئی ہے، تو یہ رکی ہوئی گھڑی بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبے صحیح وقت بتاتی ہے. تو یہ تو رکی ہوئی گھڑی ہے. اگر کوئی انسان ایسا ہے جو ترقی نہیں کر رہا، پھر بھی اس میں کئی خوبیاں ہوتی ہیں، اگر وہ اپنی ان خوبیوں کو مثبت انداز میں لے، اگر اپنی خوبیوں کو سمجھے، تو ان خوبیوں کے ذریعے سے بہت اوپر ترقی کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ انسان خوبیاں دیکھے، خامیاں نہ دیکھے. خود انسان بہت سے لوگ ایسے اپنے اوپر یہ پریشان، میں پتہ نہیں آگے بڑھوں گا نہیں بڑھوں گا. میں اپنے اندر جب طاقت نہیں ہوتی تو انسان ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے. انسان اپنی خوبیاں بھی دیکھے، دوسروں کی خوبیاں دیکھے، تو پھر وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے. اگر اپنی اسٹرینتھ نظر ہی نہ آئے، صرف اپنی ویکنیس نظر آتی رہے، تو انسان کو زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور زندگی کے بعد دوسری زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. چنانچہ دوسرے کی خوبیاں تسلیم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیاں بھی تسلیم کریں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میں اس خوبی کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں. یعنی میرے اندر یہ عزت نفس ہے، میں اپنی عزت نفس کو کس طریقے سے بروئے کار لا سکتا ہوں اور اس اپنی خوبی کو، اس اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے. اسی طریقے سے دوسرے کی خوبیوں کو تسلیم کرے، ان کی خوبیوں کو بھی مجروح نہ ہونے دے. چنانچہ جو نیچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھ لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے سمجھا ان ھذا الا افک افترا، یہ قرآن اللہ نے کہاں نازل کیا، ان پہ کہاں نازل ہونے والا قرآن، یہ تو ایسی کھڑی ہوئی باتیں ہیں. حالانکہ دوسرے کی خوبی کو تسلیم کرنے والی شخصیت ہوتی، دل صاف رکھنے والے لوگ ہوتے تو فوراً کلمہ پڑھتے جیسے صحابہ کرام نے پڑھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قومیں ہمیشہ وسیع سوچ رکھتی ہیں. جیسے ان کی گھٹیا سوچ تھی، ایسی گھٹیا سوچ کے ساتھ یہ لوگ ناکام ہوئے. ایسے ہی ہمیں بھی اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے. اس آیت کا سبق یہ ہے، ایک اکتسابی سبق یہ ہے
کہ اپنی سوچ کو وسیع کرے. جو قوم وسیع سوچ رکھتی ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، اور جو قوم کی نظر ہی گھٹیا ہوتی ہے وہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے خود اپنا مقام اونچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دراصل دوسروں کو کھینچ کے نیچے لا کے برابر ہو کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ترقی ہوگی، حالانکہ آپ نے دوسرے کی تنزلی کر دی. آپ کی اپنی ترقی کوئی بھی نہیں ہوئی، آپ کا سر اس کے سر کے برابر تو ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی ٹانگیں کھینچ کے اپنے لیے جگہ بنائی. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسی قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو محض دوسروں کی خامیاں دیکھتی ہیں، جو اپنی نظر کو تنگ رکھتی ہیں. تو ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ کفار نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو خامیاں سمجھا اور اپنے آپ کو اہل نہ سمجھا. چنانچہ اسی طریقے سے یہ معاملات ہوئے. تو ان آیات کے اندر یہ مضمون رسالت کے بارے میں تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے اس میں اس نوعیت کی چیزیں